بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ناس کا ترجمہ تھوڑا سا بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں تمام لوگوں کی رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چنانچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے ان کی خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ انسان کی عظمت و شرافت، اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی ہے۔ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چنانچہ انسان بچپن میں صرف پرورش پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چنانچہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، یعنی الہ الناس۔ چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً نہیں ہے، وسوسے کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پانچوں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے، اور سب کی حقیقی حاکم و مالک کی دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اس کے لیے عطا سے ملتی ہے۔ الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہونا اس لیے خاص طور پر، اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عبادت سے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے؟ اس بیان میں ہم جانیں گے وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے۔ یاد رہے کہ برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقتور والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے، اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ قومی دشمن سے قومی رب عز و جل کی پناہ مانگو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے
وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے منفکر متفق ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگے۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین سے بھی۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورت قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقداس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی، اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو عام اور خاص سبھی مسلمانوں کے لیے نفع بخشے اور فائدہ مند بنائے، اور اسے مسلمانوں کی اعتقادی، علمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے، اور اس کا صدقہ میرے والدین اور میرے عزیز رشتہ داروں، استادہ کرام، دوست احباب و دیگر متعلقین اور معاونین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔